السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس گھر کے اندر نماز تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک گھر ہے، اس کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہیں، کئی خاندان رہتے ہیں، لیکن کوئی ایک اللہ کی بندی یا کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ کوئی بہن ایسی ہے، کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی بندی اللہ کی ایسی ہے جو تہجد کا اہتمام کرتی ہے، تو اس تہجد کی وجہ سے اس گھر پر اور اس کے گھر والوں پر کیسی کیسی نعمتوں کی برسات اور اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، آپ جان کر یقینی طور پر حیران ہو جائیں گے۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت ان گھر والوں کو نصیب فرماتا ہے، اور وہ گھر تہجد جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ گھر کیسا ہوتا ہے اللہ تعالی کی نظروں میں۔ دیکھیے، کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ جس گھر کے اندر نماز تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ گھر اللہ کی رحمتوں میں گھر جاتا ہے۔ ساری رات اللہ تعالی کی طرف سے نور اس گھر پر برستا رہتا ہے، اللہ تعالی کی رحمتیں اس گھر کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور جو تہجد کا اہتمام کر رہا ہے اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ کے فخر کر رہا ہوتا ہے فرشتوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ایک ادا پسند آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھو میری اس بندی کو، ذرا دیکھو میرے اس بندی کو۔ سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ اٹھنے کے بعد وضو کر کے مصلی بچھا کر کس طرح سے مجھ سے تڑپ تڑپ کر مانگ رہا ہے، اور کس طرح سے مجھ سے خیر طلب کر رہا ہے، عافیت طلب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب لگتا ہے وہ بندہ، وہ بہت پسند آتی ہیں وہ بندیاں جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتی ہیں، گڑگڑاتی ہیں، مانگتی ہیں، اور اللہ کے وہ بندے جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پہلا جو پروانہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے وہ یہ کہ پورا گھر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا محور بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی کا نور اس گھر کو ڈھانپ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے۔ اور جو دوسرا پروانہ اس گھر کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ کہ اس نماز تہجد کی وجہ سے اس کے گھر میں دینداری آتی ہے، اس کے گھر میں دینداری پیدا ہوتی ہے، دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں، اس گھر کے رہنے والے افراد کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دینداری پیدا ہوتی ہے، دین کا شوق، قرآن کریم کی تلاوت، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ان گھر میں رہنے والے افراد میں پیدا ہوتا ہے۔ اس تہجد کی بدولت اللہ تعالی کی طرف سے یہ پروانہ بھی اس گھر والوں کو نصیب ہوتا ہے تہجد کی وجہ سے۔ اور جو تیسرا پروانہ نصیب ہوتا ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کسی گھر میں ایک کے بجائے 2، 3، 4، 5 یہ سارے ہی تہجد گزار ہو جائیں تو پھر وہ گھر کتنا مبارک ہوگا۔ دنیا والے اس گھر والوں سے کیسے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر والوں کی محبت پورے دنیا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جتنے بھی رہنے والے افراد ہیں۔ تو یہ تہجد پڑھنے کی بدولت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو چوتھا پروانہ رب ذوالجلال نصیب فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والوں میں خوب آپس میں الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، کوئی بھی کام وہ بغیر مشورے کے نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے صلاح اور مشورے کے بعد کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، خیر خبر رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کھاتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اور بہت خوشحال والا ماحول رہتا ہے تہجد کی بدولت۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ گھر کتنا مبارک ہوگا کہ جس کے اندر ایسے بندے موجود ہوں گے۔ اسی طرح سے جو پانچواں پروانہ رب ذوالجلال کی طرف سے نصیب ہوتا ہے وہ ہے کہ اس گھر میں کبھی کوئی بڑی مصیبت نہیں آتی ہے، کہ جس گھر میں نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے، تہجد پڑھی جائے، کوئی بڑی آفت، بڑی مصیبت، کوئی بڑی پریشانی اس گھر پہ نہیں آتی، جیسے کہ چوری ہو گئی، ڈاکہ زنی ہو گئی، کوئی اور حملہ ہو گیا، کوئی بڑی آسمانی آفت ہو گئی، کوئی بڑی بیماری ہو گئی، کوئی شیطانی اثرات کے طرف سے کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت اس گھر والوں پر نہیں آتی ہے۔ نماز تہجد کی وجہ سے رب ذوالجلال بڑی آسانی کے ساتھ ہر بڑی مصیبت سے
तमाम घर वालों को महफूज रखता है। तो ये बहुत बड़ा परवाना है जो अल्लाह ताला अता फरमाता है। और जो छठा परवाना है वो ये है कि उस घर में अल्लाह के नेक बंदे पैदा होते हैं, मुत्तकी परहेजगार पैदा होते हैं, दीन के दाई पैदा होते हैं, उनकी नस्लें परवान चढ़ती हैं, रब्बे जुल जलाल उनके नस्लों से दीन का काम लेता है। आलिम, मुत्तकी, हाफिज कुरान, मुफस्सिर कुरान उस घर के अंदर पैदा होते हैं कि जिस घर में इबादत के साथ साथ नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाले हों, तन्हाई में अल्लाह के सामने रोने वाले हों। और एक जो आखिरी परवाना उस घर वालों को नसीब होता है वो ये है कि उस घर की अल्लाह हिफाजत फरमाता है, उस घर की हिफाजत फरमाता है, हर तरह के शर, हर तरह के फितने से, बुरी नजरों से, जालिमों से उस घर की हिफाजत फरमाता है रब्बे जुल जलाल। तो ये भी बहुत बड़ा परवाना है जो अल्लाह की तरफ से उस घर वालों को नसीब होता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, इसलिए अपने घरों में नमाज तहज्जुद का एहतमाम कीजिए और नमाज तहज्जुद के एहतमाम के साथ साथ 5 वक्त की नमाज का एहतमाम जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने 5 वक्त की नमाज न पढ़ी और तहज्जुद आप पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। जो काम जरूरी है वो जरूर होना चाहिए। नमाज पंजगाना इनका अदा करना इंतहाई जरूरी है। जिस तरह इंसान के लिए खाना और पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, देखना जरूरी है, बोलना जरूरी है, काम करना जरूरी है। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी का कोई फायदा नहीं होगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह खाना पीना जरूरी, इसी तरह नमाज पंजगाना ये जरूरी काम जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ नमाज तहज्जुद का एहतमाम आप जिंदगी में करें, इंशाअल्लाह बेशुमार बरकतें, रहमतें अल्लाह ताला की तरफ से आएंगी। आपका घर दुनिया वालों के लिए मिसाल बन जाएगा, लोग मिसालें पेश किया करेंगे और फरिश्ते भी आपके घर को देख के, पूरी मखलूक सारे के सारे आपके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला अर्श इलाही, अर्श पर बैठकर रब्बे जुल जलाल भी फख्र कर रहा होगा और आपकी तारीफ फरिश्तों के दरमियान हो रही होगी। तो कितने खुश नसीब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की तौफीक मरहमत फरमाए, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।